الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العزت جب تک ہماری زندگی باقی ہو ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے. مزید کرم اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس میں بھی ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. آپ یقین مانیے کہ جتنے دن رمضان کے گزر چکے ہیں، اب جو دن چل رہے ہیں اور آنے والے ہیں وہ ان سے قیمتی دن اور راتیں ہیں، کیونکہ ان آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہے، آخری راتوں میں لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات جب چاند نظر آئے گا عید کا. اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے دن اور رات چل رہے ہیں. اب ضرورت ہے ان دنوں کی قدردانی کرنے کی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، لیکن ڈوز اور بڑھا دیں، کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں، آخری عشرہ. ممکن ہے اگلی جمعہ کو آخری روزہ ہو. واقعتاً جو لوگ رمضان کی قدردانی جانتے ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے کے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کو وصول کیا ہے، ایک منٹ ضائع نہیں کیا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، نام ہم سب نے سنا ہے. ان کا معمول لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں دن میں روزہ قرآن کی تلاوت اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے تراویح کا سلسلہ شروع فرماتے. ایک قاری صاحب آپ کو تراویح پڑھانے آتے تھے، تو یہ تراویح آپ کی چلتی تھی صبح صادق سے پہلے تک، یعنی سحری کھانے کے وقت تک چلتی تھی. ہمارے یہاں تو 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر پوچھتے ہیں کہ آج امام صاحب دھیان نہیں تھا، کیا تھا؟ وہاں تو سحری کے وقت تک قرآن کریم کی تلاوت اور رات بھر سونا نہیں رمضان میں. اب آدمی رات بھر سوئے گا نہیں تو اس کے جسم پر اثر تو پڑے گا اس کا. تو حضرت کے جسم میں کمزوری آ گئی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں. رات کا سونا نہیں، دن میں بھوکا رہنا. تو گھر والوں کو آپ کے اوپر ترس آیا، رحم آیا. گھر والوں نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت آپ 2-4 راتیں تو کم سے کم سو لیں تو دوسرے 10-15 دن آپ ایکٹیو رہ سکے، راتوں کو جاگ سکے. 1-2 رات آپ سو لیں، آرام کر لیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا کہ یہ رمضان تو مل گیا، آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں کس کو معلوم، جو ملا اسی کو غنیمت سمجھ لیتے ہیں. اور اپنا معمول چالو رکھا. حضرت کے جسم میں بہت کمزوری آ گئی تو گھر کی مستورات نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو قاری صاحب تراویح پڑھانے کے واسطے آتے تھے اور قرآن سنانے کے واسطے آتے تھے ان کو چٹھی لکھی، خط لکھا اور قاری صاحب کو یوں کہا کہ آپ ایک آدھ رات
शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से यूं कहिए कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। किनकी? कारी साहब की। मैं थक गया हूं और आज तरावी 1 या 2 सिपारे की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, मुझे आराम की जरूरत है। आप ऐसा कहिए तो आपके बहाने बहाने हजरत 1 रात आराम कर ले। कारी साहब भी शेख उल हिंद के मुरीद थे, वो भी चाहते थे कि हजरत की तबीयत वाकईतन कमजोर हो रही है, आराम की जरूरत है। तो उन्होंने फिर उस रात आकर शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि आज मेरी तबीयत ठीक मालूम नहीं होती, थका हुआ हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। आज 1 या 2 सिपारे की तरावी पढ़ेंगे, कुरान आपको सुनाएंगे, फिर मैं आराम का तकाज़ा है, आराम करना चाहता हूँ। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की खूबी ये थी कि सामने वाला कोई उज़्र पेश करता उसको कबूल फरमा लेते। कहा कि ठीक है, आप थके हुए हैं, जितनी चुस्ती हो आप तरावी पढ़ाएं, फिर आप आराम करें। 2 सिपारों की तरावी हुई, थके थके भी कितने? 2 सिपारों। हमारी तो 1.25 सिपारे तक जाती है। फिर कारी साहब ने इजाजत चाहिए कि हजरत मैं घर जा रहा हूँ आराम के वास्ते। तो हजरत ने फरमाया कि देखो आपका घर दूर है, आप चलकर जाएंगे तो और थक जाएंगे, आप थके हुए तो हैं, आप मेरे घर में मेरे बिस्तर पर आराम कीजिए, जो इबादत का हुजरा है, रूम है, यहाँ आराम कीजिए। कारी साहब ने सोचा कि गाड़ी फंस गई अपनी। कहा ठीक है, अब हजरत का हुक्म था तो सोना तो पड़ेगा। तो इबादत वाले रूम में जो हजरत का बिस्तरा था उस पर कारी साहब सो गए। कारी साहब कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कोई मेरे पैर दबा रहा है। कितनी बड़ी शख्सियत थी वो, देखी कोई पैर दबा रहा है। जब आंख खोली और देखा तो हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कारी साहब की इमाम साहब के पैर दबा रहे थे। कहते कि मैं एकदम खड़ा हुआ, कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं? तो शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कारी साहब आपने ही तो कहा था कि आप थके हैं, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बेचारे इमाम साहब थके हैं, चलो मैं उनके पैर दबा देता हूँ, उनको कुछ राहत महसूस हो। शायद बयान सुनने के बाद हमारे इमामों के भी कोई पैर दबावे, और शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थे, वो अपने इमाम साहब के पैर दबा रहे हैं। कारी साहब कहने लगे कि हजरत अगर आपको आराम करना नहीं है और जाग कर ही रात गुजारनी है तो फिर मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, आप भी खड़े हो जाइए, चलो अपने वो कुरान सुनने सुनाने का सिलसिला शुरू कर दे। फिर खड़े हो गए, आराम वाराम सब साइड पर रहा और फिर वही कुरान का सिलसिला। ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी के एक एक लम्हे की कीमत जानी, रमजान की कदर और कीमत पहचानी और रमजान के महीने को वसूल किया। फिर वही सिलसिला सहरी के वक्त तक कुरान सुनने सुनाने का शुरू कर दिया। आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो कम से कम रमजान में 15-15 सिपारे 10-10 सिपारे आज भी पढ़ते हैं। हमारी बस्ती में भी बहुत खुशकिस्मत वो लोग कि रमजान की कदर करें, रमजान के महीने को कुरान से बहुत ताल्लुक है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, हुजूर खुद दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील आमीन के साथ। और अगर पढ़ते नहीं आता, तकलीफ हो रही है तो उसके लिए तो डबल सवाब, उसको तो बिल्कुल मायूस नहीं होना है, उसको डबल सवाब पढ़ने का, और वो जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, अटकने की, परेशान हो रहा है, उसका सवाब अलग से। तो अपने आने वाले औकात को कीमती बनाएं। आज भी अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, जो हमारे मौलवी सईद साहब हैं, उनके उस्ताद है, हाल फीजी में है। मैं उनसे पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मसले मसाइल में उनसे हमेशा रुजू करता हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हैं, तिरमिजी पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज 20 रकात तरावी पूरी पढ़ाते हैं, तो भी रोजाना 15 पारों की तिलावत रोजाना कर दें। 15 सिपारे रोजाना, 15 सिपारे। और जिस पारे की तरावी पढ़ानी है, आज 27 माह, वो सिपारा 4 मरतबा पढ़ने, और वो 15 अलग, 19 सिपारे। और ये सिर्फ रमजान का मामूल नहीं है, रमजान के अलावा दूसरे दिनों में भी रोजाना 15 सिपारे पढ़ने की उनकी आदत है। हालांकि साथ में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और ये ऐसी किताबें हैं कि आप लेकर बैठ जाएं और समझ में आ जाए, ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे वक्त देना पड़ता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह और तौफीक हमें अता फरमाए। तो एक काम तो ये है कि हम ये जो दिन और रातें बची है उसकी कदर करें और इबादत का डोज बढ़ा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने लादिल नबी से भी फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब,
کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو اب عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. تو حضور کا کام کوئی آرام کا تو تھا نہیں، اور کوئی آفس میں جا کر تو بیٹھتے نہیں تھے. حضور پورا دن کیا کام تھا؟ دعوت و تبلیغ کا کام تھا، جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا یا خود جہاد میں شریک ہونے کا کام تھا، صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دینے کا کام تھا. حضور پہلے سے ہی عبادتوں میں ہی مشغول تھے، دوسرے کسی کام میں مشغول نہیں تھے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ میرے لاڈلے نبی یہ سب بھی عبادتیں ہیں، لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے، یہ مخلوق کے واسطے سے عبادت ہے. اب فنصب، اب میرے سامنے ڈائریکٹ عبادت میں آ جاؤ، بیچ میں مخلوق کا واسطہ بھی نہیں چاہیے. تو پورا دن دین کی تبلیغ، دین کا کام، اور پھر اللہ تعالیٰ تقاضا کریں کہ رات کو فارغ ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر ایسا عمل کیا اور راتوں کو ایسی عبادتیں کی کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. وہ بھی عبادتیں ہیں، دین کی دعوت، لیکن یہ اسپیشل، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت چلہ لگا کر واپس بنگلے والی مسجد میں آتے تو 3 دنوں کا اعتکاف فرماتے. 3 دن چلہ لگانے کے بعد. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ کہا کہ میں 40 دن لوگوں کے بیچ میں رہا، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، یہ بھی عبادت تھی، لیکن لوگوں سے میل جل ہونے کی وجہ سے دل پر ایک قسم کا میل چڑھ جاتا ہے. اس میل کو دور کرنے کے واسطے میں اب اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں مخلوق کا واسطہ بھی نہ رہے. ہم یہاں بیانات سنتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ سب کام ہے، تبلیغ کرتے ہیں، گشت میں نکلتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے، سب کام ہے، لیکن بیچ میں مخلوق کا واسطہ آتا ہے. یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن ہمارا کوئی وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہم اور اللہ، بیچ میں کوئی نہیں. اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تہجد کی نماز. آپ کھڑے ہو جائیے، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے. اور کتنی عبادت کرنی ہے؟ فن سب، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو اتنی عبادت کرنی. دل خوش ہو جائے وہاں تک نہیں کہ مزہ آ گیا. آپ عبادت سے فارغ ہو اس وقت آپ کو لگنا چاہیے کہ یار تھک گئے، پیر دکھ رہے ہیں، اتنی عبادت کرنے کا حکم. تو 1 ہفتہ ہمارے پاس بچا ہے، 8-9 روزے بچے ہیں، اس کی قدردانی کرے، اس میں خوب لگے. اور آنے والی راتیں بڑی قیمتی ہیں. دیکھو آج 23ویں رات آئے گی، ممکن ہے آج کی رات شب قدر کی ہو، کیونکہ شب قدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرو، تلاش کرو شب قدر. عبادت تو روزانہ کرنی ہے، لیکن طاق راتوں میں خاص طور پر کہ اس میں شب قدر ہونے کا چانس. آج 23ویں رات ہے، ممکن ہے آج شب قدر. اور اس کا بہتر طریقہ، جیسا کہ مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کا عمل آپ نے سنا ہوگا واٹس ایپ وغیرہ پر، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں مغرب کے بعد سے ہی عبادت میں لگ جاتا ہوں، کیونکہ شروع میں آدمی میں چستی ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے. پھر جیسے رات ہوتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے. تو شروع سے ہی مغرب کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے، مغرب کی سنت ہے، اس کے بعد اوابین پڑھیے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیے، صدقہ خیرات کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، توبہ استغفار کیجیے. پھر آپ سو بھی گئے شہری کے وقت تک، تو ابھی آپ نے جو عبادت کرنی تھی وہ کرو. اگر وہ شب قدر ہوئی تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب آپ کو مل گیا. حالانکہ آپ نے کتنا عبادت کی ہے؟ مغرب سے عشاء تک، 10-11 بجے تک. لیکن آپ کو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ قدر میں یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو 1000 کا لفظ یہ اس لیے ہے کہ عربی زبان میں سب سے بڑا عدد، سب سے بڑی گنتی 1000 تک کی ہے، 1000 تک. اس لیے لاسٹ جو ہے تعداد وہ بتا دیا. 1000 کی بھی لمٹ نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے کہ آپ بے حساب ثواب دیں، بغیر حساب. آنے والی راتوں کی قدر کریں. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں شب قدر میں، اور کوئی بھی آدمی کسی بھی لائن سے عبادت میں مشغول ہو،
نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، ذکر کر رہا ہے، لیتے لیتے بیٹھے بیٹھے فرشتے اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں. اگر وہ عبادت دعا کر رہا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور بعضوں سے تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. شب قدر میں جو لوگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں ان کے واسطے یہ راتیں ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی موقع ہے، انشاءاللہ بھائی کوشش کریں گے نا. اس آج سے جو طاق راتیں ہیں 23، 25، 27، 29 اس میں خوب عبادت کرے اور الگ الگ طرح کی عبادت کرے. قرآن پڑھے، صدقہ کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، الگ الگ نفلی نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے. تو ہر لائن میں آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا رہے. اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا فرمایا، ہم کیوں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. اس کا کوئی مقصد تو ہوگا. بغیر کسی مقصد کے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم نہیں دیا. ہم اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے اندر تقوی آ جاوے، پرہیزگاری آ جاوے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اب اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہونے میں رکاوٹ، دو دشمن ہمارے، دو رکاوٹ، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس. یہ دو رکاوٹ کہ آدمی کو تقوی تک پہنچنے نہیں دیتے، نافرمانیوں میں مبتلا رکھتے ہیں. شیطان چاہے بہت بڑا دشمن لیکن ہے یہ باہر کا دشمن. اور اللہ رب العزت اس کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیتے ہیں. ایک آسانی ہمارے لیے کر دیتے ہیں کہ دو دشمن میں سے ایک کو تو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں. یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں تو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے. وہ جو دوسرا باقی ہوتا ہے نفس، یہ کاریگری اس کی بھی ہوتی ہے. اور نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے. دو دشمن شیطان اور نفس. شیطان کو دشمنی اس لیے ہے کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ جنت سے مجھے انسان کی وجہ سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. جنت سے اس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے نکالا گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے آدم علیہ السلام کا کوئی قصور، لیکن اس نے دماغ میں بٹھا لیا کہ انسان میرے دشمن ہے اور ان کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا، اور جب میں دوزخ میں جاؤں گا تو ان کو بھی لے کر جاؤں گا. اس لیے وہ دشمن. اور نفس کی دشمن ہے، یہ خاص سمجھنے والی بات. نفس جو ہے وہ راحت پسند ہے، اس کو آرام چاہیے، لذتیں چاہیے، موج مزے چاہیے. اب آپ بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، اس کو کچل رہے ہیں، اس کے تقاضے دبا رہے ہیں، تو اس سے کچلتا ہے، برابر ناراض ہو جاتا ہے نفس. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ آپ اپنے نفس کو کچلیں، اس کے تقاضوں کو دبائیں. اس ایک مہینے میں اگر آپ نے محنت کر کے نفس کے تقاضوں کو دبایا، اس کو کچل دیا، باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک مہینے. اور اسی لیے تو ہمارے دل میں جب رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو شروع میں جوش ہوتا ہے، لیکن پھر 8-10 دنوں کے بعد ذرا نفس کو مشکل لگتا ہے. ایک ساتھی نے مجھے پوچھا کہ رمضان کے دن بہت بھاری ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ بھاری نہیں ہوتے، وہ نفس کے خلاف کام کرتے اس لیے اس کو بھاری لگتے ہیں. بھاری نہیں ہوتے، برکت والے ہوتے ہیں رمضان کے دن. تو ایک مہینہ، اس لیے قرآن میں بھی پھر جب ہم 10 دنوں کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کو مشکل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی قرآن میں، ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کا مسئلہ ہے، 29 یا 30 دنوں کا مسئلہ ہے. پورا سال تمہیں کام نہیں کرنا ہے، خالی تم ایک مہینہ کر دو، 11 مہینہ اس کا پاور رہے گا، اس کا اثر رہے گا. تو یہ مہینہ ہے نفس کے دبانے کا، اس کے کچلنے کا. اور نفس جو ہے، شیطان تو باہر کا دشمن ہے، اس کو تو اللہ نے قید کر دیا رمضان میں، لیکن یہ اندر کا دشمن ہے. اور باہر کے دشمن کے مقابلے میں اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اس وقت کے صحابہ کرام اور حضور سے حکم ہے کہ ایمان والوں، تمہارے ساتھ میں جو رہتے ہیں اندر دشمن، پہلے ان سے جہاد کرو. جو کافر تمہارے ساتھ میں ہیں، پاس والے دشمن، ان سے جہاد کرو. اس کے ضمن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے قریبی دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے.
اور قریبی دشمن ہمارا کون ہے؟ نفس۔ یہ رمضان کا مہینہ نفس سے مقابلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اتنے دن ہو گئے، 22واں روزہ، ہم ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا نفس پہلے کے مقابلے میں کچھ کنٹرول میں آیا کہ نہیں آیا۔ پہلے میں بات بات میں بیوی بچوں کو گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا، اب ذرا فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ ذرا چیک تو کریں، اتنے دن بھوکے پیاسے رہے تو کچھ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوا، برداشت کرنے کی طاقت آ گئی، تو سمجھو کہ نفس سے آپ نے کچلا ہے، اس پر محنت اچھی ہوئی۔ اور اگر بس جیسے پہلے تھے ویسے بلکہ اور بڑھ گیا، غصہ آپ کا، مار پیٹ اور بڑھ گئی، تو نفس پر آپ کے روزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو روزوں کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ اصل اس کو ماننا ہے۔ آدمی معمولی باتوں پر اپنے بیوی بچوں کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ اتنی باتیں وہ برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر کوئی آدمی مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی یوں کہے کہ میں نبی سے ناراض ہوں، تو وہ آدمی مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حضور نے یہ حق دیا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو۔ حضور کی بیویاں بھی کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو جاتی تھی، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا معاملہ تھا، تو نبی ہے، امت کو تعلیم بھی دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دیکھو ہمارے بیچ میں جو معاملہ ہوا، اس کی صلح صفائی کے لیے کسی تیسرے آدمی کو بلاتے ہیں، جو کون حق پر ہے کون ناحق ہے اس کا فیصلہ کرے۔ حضور نے پوچھا کہ عمر کو بلاویں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عمر تو بہت سخت ہے، وہ نہیں چلیں گے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ہمارے جیسا میل نہیں تھا، بالکل صاف دل لوگ تھے، بے تکلف، کہا کہ نہیں عمر نہیں چلیں گے۔ تو حضور نے پوچھا کہ پھر صدیق اکبر کو یعنی آپ کے والد صاحب کو بلائیں، کہا کہ وہ چلیں گے، وہ نرم دل ہے، معاملہ سلجھا دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر پر بلایا گیا، آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ اب سامنے ماں عائشہ تو آپ کی بیٹی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ماں عائشہ کو ایک تماچا مار دیا کہ تو کس کے سامنے ناراض ہوتی ہے؟ حضور کو، اپنی بیٹی تھی، مار بھی سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے آدمی، ہم نے تو معاملہ سلجھانے کے واسطے آپ کو بلایا تھا، آپ نے تو معاملہ اور الجھا دیا، جاؤ ہمارا معاملہ ہم نمٹا لیں گے۔ تو کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو اتنا اختیار دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہو، کوئی واق ہو تو وہ ہمیں بول سکے کہ تمہارے اندر یہ عادت غلط ہے؟ رمضان پہلے تو نہیں تھا، لیکن رمضان کا اتنا اثر ہوا کہ بیوی بولے کہ یہ تمہاری عادت خراب ہے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں کہ ہاں بھائی میری عادت خراب، میرا قصور ہے۔ فرق پڑا ہے، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے تو رمضان آپ کا سکسیس جا رہا ہے، نفس آپ کچل رہے ہیں، اچھی محنت ہے آپ کی۔ اور اگر آپ اب آج بھی وہی 30 مار خان ہے اور آپ کسی کی نہیں سنتے تو رمضان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ دیتا تھا، بھاگ جاتا تھا، ان کی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ ذرا پرابلم ہو گئی، تو بیوی زور سے سامنے جواب دے رہی، کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، زور سے بول رہی بیوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہو گئی کہ ہمارے سامنے اتنی اونچی آواز سے بول رہی ہو؟ یہ کوئی مذاق میں نہیں پوچھا ہوگا، ایک دم سیریسلی، یہ کب سے ہونے لگا کہ تمہاری آواز ہماری آواز سے اونچی؟ تو بیوی کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو حضور کے سامنے بولتی ہے۔ کیا کہا؟ آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو حضور کے سامنے بولتی۔ تو نبی نے آخر اختیار دیا تھا اپنی عورتوں کو بولے سامنے، کچھ پرابلم ہو تو کہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ رمضان کا سبق ہے کہ سب جگہ میں ہی صحیح نے میں کہوں ویسا ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو مونڈی جھکا دینی چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے میں میرا جو اسٹینڈ ہے، میں جو مانتا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔
اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ہمارا رمضان برابر الحمدللہ چل رہا ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ کہ آپ کے اندر اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دینے کی صلاحیت پیدا ہوئی کہ نہیں، کہ ہر کام میں پہلے مسئلہ کیا ہے وہ جان لوں، شریعت کیا کہتی ہے وہ جان لوں، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، کہ پھر آپ پہلے جیسے جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو کام کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں تو پھر رمضان کا کوئی اثر آپ پر نہیں، کیونکہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت کا قلادہ ہم نے اپنی گردنوں میں ڈالا ہے، زنجیریں، اور یہ مرتے دم تک رہے گی۔ شریعت سے آگے، شریعت سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور شریعت کو مان کر چلنے میں ہی فائدہ ہے۔ آج تلک جو ہم نے نقصانات اٹھائے وہ شریعت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اٹھائے، ورنہ جنہوں نے شریعت پر عمل کیا، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے کبھی، ان کی زندگیاں بہت خوشگوار تھی، اتنے سارے پرابلمس نہیں آتے تھے۔ تو اپنے آپ کو شریعت کے تابع کیا کہ نہیں، ہمارا نفس ہم نے کچلا کہ نہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ شریعت کے تابع رہنے میں نفع ہے۔ میں ایک لطیفے کے طور پر ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کا نام تھا امام اعمش۔ اعمش کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی آنکھیں چونڈیا گئی ہو۔ امام اعمش جو تھے وہ خوبصورت نہیں تھے، شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب دونوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم چلا کرتا تھا۔ بیوی چاہتی تھی کہ مجھے ان سے چھٹکارا مل جائے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا غصے ہو کر کہ اگر فجر کی اذان تک تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ فجر کی اذان تک تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ اب بیوی کو تو طلاق چاہیے ہی تھی، اس کو موقع مل گیا، اس نے پکا ارادہ کیا کہ فجر کی اذان تک کوئی بات نہیں کروں گی تاکہ ان سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اب ادھر امام اعمش نے بولتے بولتے دیا، لیکن اب پریشان ہو گئے کہ بیوی بولے گی نہیں فجر تک، میں جانتا ہوں، کیونکہ اس کو چھٹکارا چاہیے اور یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ابھی اپنے شاگرد کے پاس آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے پاس آئے، کہا کہ ایسا ایسا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، میں آپ کو طلاق سے بچا لوں گا، شریعت کو ماننے میں فائدہ ہے، اس پر یہ واقعہ کہہ رہا ہوں۔ صرف ایک کام کیجئے کہ آپ کی جو مسجد ہے محلے میں، اس کے مؤذن صاحب کو اتنا کہہ دو کہ کل فجر کی اذان ابو حنیفہ کہے تب دینی ہے۔ امام اعمش نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ پھر یہ گھر چلے گئے رات کو، بیوی انتظار میں تھی کہ فجر کی اذان ہو جائے تو اپنا کھیل ختم ہو جائے، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ امام صاحب صبح صادق سے 1-2 گھنٹے پہلے مسجد گئے، 1-2 گھنٹے پہلے، اور مؤذن صاحب سے کہا کہ چلو اذان دو۔ مؤذن صاحب کہہ رہے کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو 2 گھنٹے باقی، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ کہا کہ امام اعمش نے آپ سے کہا تھا کچھ، کہا تھا کہ ابو حنیفہ جب بھی کہے اذان دو تو کہا دے دو، میں نے کہا دے دو اذان۔ بیوی ادھر انتظار میں اذان کی، انہوں نے صبح صادق سے 1-2 گھنٹے پہلے امام صاحب کے کہنے پر اذان دے دی فجر۔ ادھر بیوی گھر میں اچھل پڑی کہ اب مجھے چھٹکارا مل گیا، اذان ہو گئی اور میں نے آپ سے بات نہیں کی، اب مجھے 3 طلاق ہو گئی۔ امام اعمش پریشان ہو گئے کہ ابو حنیفہ تو کہتے تھے کہ بچا لوں گا اور یہ تو پھنسا دیا میرے کو۔ یہ دوڑتے ہوئے آئے امام صاحب کے پاس۔ امام صاحب نے کہا آپ اطمینان رکھیں، آپ واپس گھر چلے جائیں۔ گھر گئے، صبح صادق جب ہوئی، فجر کا وقت ہوا تو مؤذن صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ بھائی آج پہلے جو اذان دی تھی وہ غلطی سے پہلے دے دی تھی، وقت سے پہلے، وقت ہوا نہیں تھا، اس لیے اس اذان کا کوئی اعتبار ہوگا۔ اب جو اذان دے رہا ہوں وہ اصل اذان ہے فجر۔ ادھر بھی سمجھ گئے کہ آپ 100% ابو حنیفہ سے مل کے آئے ہیں۔ یہ سارا نسخہ انہوں نے تیار کیا ہے کہ ادھر اذان بھی ہو گئی اور فجر کے اذان سے پہلے میرے پاس بلوا بھی لیا، بات بھی کروا لی، اور آپ کو طلاق سے بچایا۔ ایسے ہی آپ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتے رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، اور اگر شریعت کو چھوڑ دی اپنی منمانی پر، بھائی آج کا دور انٹرنیٹ کا ہے، نوجوان بڑے شوق سے یوٹیوب کھولتا ہے کہ کوئی دینی بات سنے، اور پھر غیر مقلدین یا ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہا ہے لیکن قرآن دیکھ کر پڑھا رہا ہے موبائل میں۔
اب یہ ہیں غیر مقلدین یعنی بے لگام گھوڑے جو کسی امام کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ نہیں, امام شافعی نہیں, امام مالک نہیں, امام محمد نہیں, بس ہماری دماغ میں جو آیا ہم نے جو سمجھا وہی فائنل. تب کیا پوزیشن آ گئی کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور پھر قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں. اتنا آسان ہوتا تھا پھر یہ بیچارے حافظ صاحبوں کی حالت خراب نہیں ہوتی, رمضان میں اندر دیکھ کر پڑھنا ہوتا تو عوام پڑھ لیتی, امام صاحب کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایسے کئی مسئلے ایسے ہیں جس میں لوگ شریعت سے بھی کیا ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں اور آخرت کے گنہگار ہو جاتے ہیں. 3 طلاق سے لے کر بہت سارے مسئلے ایسے ہیں. غیر مقلدوں نے بہت فساد پھیلایا ہوا, اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تابع بنا کر چلو. اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. آخری ایک لطیفہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو غیر مقلدین ہیں ان کے وہاں جنازے کی نماز میں دعا بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے, بہت کچھ پڑھتے ہیں. تو ایک مقلد کا جنازہ تھا, حنفی, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے. اب جو کہ ہمارے حنفی امام تو کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں تو 4 بالکل مختصر تکبیریں ہیں, ثنا پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنی ہے اور میت کے واسطے دعا جو آئی ہے وہی پڑھنی ہے اور فٹافٹ نماز پوری ہو جاتی ہے. تو حنفی کے جنازے میں غیر مقلد آ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر نماز فٹافٹ پوری ہو گئی. تو نماز سے فارغ ہو کر اس غیر مقلد نے, ایک چچا ملے تھے بازو میں, حنفی تھے, یہ تھے مقلد تھے, امام ابو حنیفہ کو مانتے تھے, ان کو تانا دیا کہ تم حنفی لوگ تمہیں اتنی جلدی ہے, بیچارہ مر گیا, فٹافٹ نماز پوری کر دی, تم سے اچھے تو ہمارے امام ہیں کہ میت کے واسطے کتنی دعائیں کرتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں, تم کو اتنی جلدی کیا ہے. وہ چچا نے جواب دیا کہ دیکھو ہمارے جو امام ہے نا وہ جانتے ہیں کہ جو مر گیا وہ ماننے والا تھا, ہر چیز اس نے پوچھ کر سیکھ کر کی ہے, کوئی ایسے غلط کام اس کے زیادہ ہوں گے نہیں, اس لیے زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم فٹافٹ اس کو قبر کے حوالے. اور تمہارے امام کو معلوم ہے کہ تم نے تو 3 طلاقیں دے کر ایک گنی تھی اور پھر اسی بیوی کے ساتھ تم رہے, اسی سے ہم بستری بھی کی, تو اس کو معلوم ہے کہ بندے نے دنیا میں گڑبڑ بہت کی ہے, آخرت میں سپاٹے بہت پڑیں گے, اس لیے بہت تم کو کرنا پڑتا, ہمارا معاملہ کلین ہے, ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی. پوری بات کا خلاصہ اور رمضان کا خلاصہ, اصل رمضان ہمیں دیا جاتا ہے نفس کو کچلنے کے واسطے. شیطان کو شیطان بنایا بھی نفس نے, شیطان سے بڑا دشمن یہ. ہم اپنے رمضان کا جائزہ لیں کہ میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں, میں شریعت کے تابع ہوا کہ نہیں, میں نے اپنا قصور ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ نہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارا رمضان کامیاب ہے. اللہ رب العزت رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری, وہ ہم تمام کو نصیب فرما.